نصیحت کیجیے، اس کے نتیجے ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں. اور نصیحت کے بارے میں کیا کہوں، ایک شخص نے اپنے بیٹے کو اتنی پیاری نصیحت کی، اتنی پیاری نصیحت کی، اتنی پیاری نصیحت کی، اس کے رب کو نصیحت اتنی پسند آئی کہ اس نے رہتی دنیا تک اپنی کتاب میں اس شخص کے نام سے ایک سورہ بھی نازل کر دیا، اور اس کی پوری نصیحت جو اس نے اپنے بیٹے کو دی اس کی کاپی کر دی. سورہ لقمان آپ پڑھتے جائیے. لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، لقمان کوئی نبی نہیں تھے، لیکن اللہ کو لقمان کی وہ نصیحت اپنے بیٹے کو اتنی پسند آئی، اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے کسی نبی کے نہیں لیکن لقمان کی نصیحتوں کو جو بیٹے کو کی باقی رکھ دیا، تاکہ یہ نصیحتیں میں اور آپ بھی اپنے بچوں کو دیں. تو لقمان کی نصیحتیں کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ بچوں کو انہوں نے کیا دی؟ ہم کو تو پتا بھی نہیں. لقمان نے اچھا لقمان بہت حکیم تھے، بہت ہوشیار آدمی تھے. ہاں وہ حکیم تھے، دوائیں بناتے ہوں گے، دوائیں دیتے ہوں گے لوگوں کو. وہ حکیم وہ اس میں اعتبار سے تھے، حکمت ان کی باتیں اتنی اچھی تھی کہ اللہ نے اپنی کلام میں اس کو نقل کر دیا. تو ہر حرف موتی، ہر لفظ موتی ہے لقمان علیہ السلام کا، اس لیے تو اللہ نے کلام میں نقل کر دیا. کیا ہے وہ نصیحت؟ بس ہم کو بھی دینا ہے بچوں کو. اگر یہ آپ نے نہیں دی، اس کا مطلب آپ نے بیسک حقیقت ادا نہیں کیا اپنے بچوں کو. اب تک جو قرآن نے دیا کہ ایک باپ کی نصیحت بیٹے کو جو لقمان کی شکل میں، ایک باپ کی نصیحت بیٹے کو جو ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں، اور ایک ماں باپ کی نصیحت اپنے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ اور صحابیت رضی اللہ عنہم اجمعین کی شکل میں نہیں دیا ہم نے اب تک. ٹھیک ہے، آئیے وہ نصیحت اتنی رکھتا ہوں، باقی تو بہت ہے آپ سب نے جو دی. قرآن نے ایک جو نصیحت دی، آئیے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. بیٹا چھوٹا ہے، شاید تفصیلات چونکہ نہیں ملتی ہم نہیں بتا سکتے کیا ہے. لقمان علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ. بیٹے کو نصیحت کریں، میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا. کہاں سے شروع کریں گے آپ نصیحت؟ عقیدہ توحید سے شروع کریں گے. لقمان علیہ السلام نے کی نا. بہت سے لوگ بولتے ہیں یار تم لوگ بس توحید اور شرک کچھ ہے ہی نہیں تمہارے پاس. تو یہاں لقمان بھی وہی شروع کر رہے ہیں، توحید. یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، مت کرنا. تو عقیدے سے شروعات کریں. تو کیا بول رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، شرک عظیم ظلم ہے. پیارے بیٹے آگے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں پیارے بیٹے تیرا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی تیرے اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے، تیرے رب پر چھپا ہوا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا علیم اور خبیر ہے جو زمین و آسمان میں ایک ایک ذرہ جو ہے اس کو وہ جانتا ہے، اس کو نکال کے وہ سامنے لا سکتا ہے. اور بندہ جہاں کہیں بھی ہو وہ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے روز اللہ بندے کے سامنے اس عمل کو پیش کر دیں گا. میرے بیٹے کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. تم کہیں بھی کوئی غلط کام کرو، اللہ لانے والا قیامت دن تم کوئی بھی چھوٹا چھوٹا صحیح کام کرو، اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گا. میرے بچے اس بات کو یاد رکھنا. تیسری نصیحت کرتے اور آگے فرماتے ہیں پیارے بیٹے نماز کو قائم کرتے رہنا. اے بچے نماز کو قائم کرتے رہنا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. چوتھا بات کہہ رہے ہیں کہ نیکی کی طرف بلانا میرے بچے، برائی سے روکنا. پانچویں بات کہتے ہیں اگر حق کی دعوت دیتے ہوئے تجھے کوئی دکھ پہنچے اور تکلیف پہنچے بچے، تو اس تکلیف کا صبر کے ساتھ سامنا کرنا. اور یہ عزم الامور بہت بڑے کاموں میں سے ہے، صبر کرنا حق کی بات. پھر آگے فرماتے اور کہتے ہیں چھٹی بات، اے پیارے بیٹے لوگوں پر جو ہے بے رخی نہ کرنا. بے رخی نہ کرنا وہ کیا ہے میرے سامنے؟ بے رخی اس کو بولتے ہیں، چہرہ پھیر لینا. میرے بیٹے بے رخی نہ کرنا. بچوں میں آ جاتی نا باپ داداؤں کی مال و دولت، عزت، شوکت، عظمت دیکھ کر کہ ہم تو یہ خاندان سے اکڑ آ جاتی. تو لقمان علیہ السلام بڑے بیٹے میں لقمان ہوں، لوگ مجھے دانا سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اکڑ رکھنا، لوگوں سے منہ پھیرنا. میرے بچے لوگوں سے منہ رخ نہ پھیرنا. ساتواں فرماتے اور نہ ہی اللہ کی زمین پر کبھی میرے بیٹے اکڑ کر چلنا. بچوں میں تکبر آ جاتا ہے، چھوٹے ہوتے ہیں نا دیکھ دیکھ بیٹے اکڑ کر مت چلنا کبھی اللہ کی زمین پر. آٹھواں فرماتے ہیں اپنی چال میں بیٹا میانہ روی رکھنا. بہت تیز بھی نہیں، بہت ہلو بھی نہیں، ہر کام میں خرچ زیادہ بھی نہیں اور خرچ کم بھی نہیں. عبادتوں میں اتنا زیادہ کہ بعد میں چھوڑ ہی دے، ایسا نہیں. میانہ روی رکھنا میرے بیٹے، مڈل موسٹ پاتھ کو اختیار کرنا بیٹے، ایک وسط زندگی گزارنا میرے بیٹے. اور پھر کہتے ہیں رکھتے ہوئے اپنی آواز کو میرے بچے پست رکھنا، کبھی بھی چیخنا چلانا مت. اور آگے کہتے ہیں نویں بات بیٹے چیخنا چلانا مت، اس لیے کہ گدھوں جیسا انسان کو ہونا زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے نا. بچہ آپ کو چلا رہا ہے تو آپ بول رہے دوں کہ تیرے ایک منہ پہ پھوڑوں کہ تیرا منہ. ماں جواب دیتی، باپ رہا تو بولتا ایک دوں گا بیٹا آپ چلا تو صرف. اس کے بدلے میں اگر کوئی بولے ایک گدھا جو ہے نا وہ چلا رہا تھا سڑک پہ، بہت تیز آواز آتی ہے، اسے اریٹیشن ہوتا، تو اگلی بار وہ چلا ممی کر دیتا ہوں. تو اس کو یاد آتا ابا کیا بول رہے تھے، گدھا چلاتا. اس کو گدھا نہیں بولے ابا نے کبھی، ابا کیا بول رہے ہیں ایک گدھا چلاتا. چونکہ آج کل بچے بہت ہوشیار، آپ بولیں گے بیٹے تم گدھے چلا رہے تو بولتا گدھے کا باپ کون رہتا. مسئلہ یہ بھی آج کل ضرورت ہی نہیں، ان کو ڈائریکٹلی آپ کو ہٹ کرنا ہی نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا ہے بیٹے ایک گدھا چلا رہا تھا راستے میں، بہت تیز آواز تھی اس کی،
اور سب لوگ دور ہو جا رہے تھے گدھے کی آواز. آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کا بچہ نہیں سمجھیں گا؟ بچے پیریبلز اور سیملیز کو جو مثالیں دی جاتی نا ایسا کیچ کرتے ہیں صرف. ارے سیمات گدھا چلاتا ہے، لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں، میں بھی چلا رہا ہوں، خاموش. تو کہا میرے بیٹے چلا رہا مت، اس لیے کہ اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے. کتنی پیاری پیاری 9 نصیحت ہے. اور اس 9 نصیحتوں میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 4 بار کہا ہے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا یا بنیا یا بنیا، 4 بار کہا اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے. آپ بولیں گے اتنا بولوں گا تو میرا بیٹا لال میں سڑ جائے گا. نہیں، آپ تربیت نہیں دے رہے اس کا مطلب. 4 بار کہا پیارے بیٹے ادھر آؤ، آؤ بچے ادھر آؤ، بہت اچھے آپ، چلو ادھر آؤ. یہ بول کے بلائیں گے آپ. کون ہے وہ جو گندگی کر کے رکھا ہو؟ گندا بچہ کہاں ہے؟ اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. آپ کہاں ہے وہ میرا اچھا بچہ جس نے یہاں گندگی کر کے چلے گیا؟ دونوں میں فرق ہے جملوں میں. ایک میں آپ اس کو برا بول رہے، دوسرے میں اس کو آپ اچھا بول رہے لیکن اس سے غلط کام ہو گیا. بول رہے یار میرا بیٹا بہت اچھا لیکن آج غلطی کر دیا، کہاں ہے وہ؟ آپ اس کو بولے کہاں ہے وہ غلطی کرنے والا، ہمیشہ کرتے رہتا، ادھر آؤ. اس کے بدلے آپ بول رہے بچہ بہت اچھا ہے میرا، آج غلطی ہوگی، کہاں ہے وہ ذرا غلطی کرے، کہاں چھپا ہوا ہے؟ آپ اس کو سکھانا یاد رکھیے. نصیحت نصیحت. ویسے نصیحتیں بہت ہیں، میرے پاس وقت نہیں نصیحتیں لینے کا، لیکن ایک نصیحت جو قرآن سے تھی میں نے رکھ دی. اتنی